اگر آپ واقعی اپنی دعاؤں کو سچا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان دعاؤں کو تہجد میں مانگ کر دیکھیں، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ انسان کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کسی دوسرے انسان کو تہجد میں رو رو کر مانگتا ہے، بہت رو رو کر مانگتا ہے، بہت وظیفے کرتا ہے، استخارے کرتا ہے، منتیں مانگتا ہے، بہت روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مگر وہ نہیں ملتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب اس انسان کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، وظیفے بھول جاتے ہیں، وہ جس سے انسان کو مانگ رہا ہوتا ہے اسی رب کا ہو جاتا ہے، اس کو حقیقی محبت مل جاتی ہے جو رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے محبوب کو پانا سب سے بڑی چیز کو پانا ہے۔ انسان کو رب اور اس کے محبوب کی دریافت ہو جاتی ہے اور پھر کہتا ہے دنیا والو جو چیز چاہو مجھ سے چھین لو، لیکن تم میرے رب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ پھر کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہر وقت ذکر یار میں رہنا اچھا لگتا ہے، انسان کو سجدے میں پڑا رہنا اچھا لگتا ہے، اسی در پر سکون ملتا ہے، اور اچانک سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کے لیے وہ وظیفے پڑھتے رہتے تھے۔ جو کبھی پہلے ہوتا تھا اب وہ اضطراب نہیں رہا، جیسے کوئی طوفان اندر سے تھم سا گیا ہو، کیونکہ حقیقی عشق ہر عشق کو بھلا دیتا ہے۔ انسان نئی دنیا میں رہنے لگتا ہے جہاں بس سکون ہوتا ہے، پھر بس ایک ہی خواہش رہتی ہے، یا اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا رب کریم بس تو مجھ سے راضی ہو جا، یا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جن سے یہ راضی ہو جاتے ہیں ان پر عشق کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ تمہاری مصیبت میں کوئی تمہارا کام نہیں آئے گا، مشرق و مغرب میں کوئی ایسا نہیں جو ناممکن کو ممکن کر سکے۔ مضطرب دل کو تسلی صرف اللہ ہی دیتا ہے، بدگمانی تباہی ہے، یقین واحد کشتی ہے جو ہزار طوفان پر بھی کنارے سے لگ کر ہی رہتی ہے۔ تم اپنی ساری امیدیں گمان رب سے لگاؤ، وہ کارساز ہے، وہ سنتا ہے کیونکہ صرف وہی تو قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کرے۔ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، زندگی و موت پر قادر ہے، وہ واحد مددگار ہے جس پر کامل توکل رکھا جائے۔ اتنا رحیم و رحمان کہ ہزار گناہوں پر بھی توبہ کر لیتا ہے۔ وہ جس سے زیادہ ہم نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا۔ تمہارا معبود وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر شے پر علم ہے۔ آخری اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگو کہ کوئی نہیں تیرے سوا، بے شک میں نے ہی خود پر رحم نہیں کیا۔ سمندر کی تہ، اس تہ کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ اور دنیا والوں کا لا علم ہونا۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، علم کسے تھا؟ اللہ کو، صرف اللہ کو، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تہجد کے سجدے کبھی خالی نہیں جاتے، اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی شکرانے کے سجدوں میں بدل جاتے ہیں۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پر نواز دیتا ہے۔ سب سے نہیں، صرف اللہ سے کہا کرو۔ اللہ تو تمہارے دل میں رہتا ہے، پھر وہ تمہاری دل کی آواز کو کیسے نہ سمجھے گا؟ اس سے مانگو، وہ دینے والا ہے، ضرور دے گا۔ اللہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، اور جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ بھی سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے، اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔
یہ زبان پر دعاؤں کا آ جانا بلا وجہ تو نہیں، تم بس اللہ سے یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر جب ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ تعالیٰ کا سہارا مل جاتا ہے، پھر وہ دنیا کا سہارا تلاش نہیں کرتے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے زندگی گزاری نہیں جا سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو چھوڑو گے زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ سب کو چھوڑ کر اللہ ہو سکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر سب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی سب کچھ مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ ہو سکتا ہے وہ کن فرمانے والا ہو، تم بس امید کا دامن مت چھوڑنا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ دعا کی قبولیت کی دلیل یہی ہے، بس مایوس نہ ہونا اور دعا جاری رکھنا۔ سنو، یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، یہ پریشانیاں، یہ غم، برے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ کا احساس، یہ آنسو، یہ تکلیفیں، یہ صرف ایک وقت تک ہیں، پھر سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی، جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ آزمائش اب اپنی آخری حد کو ہے تو سمجھ جاؤ قبولیت کی پہلی گھڑی شروع ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایتیں مل جائیں، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعائیں قبول ہوں گی۔ جس درد سے آج تمہارا دل پھٹ رہا ہے، کل کو اس کے صدقے تمہاری زندگی میں خوشیوں کی بہار آئیں گی۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومیاں لاتا ہے جو تمہیں اس کے قریب رکھتی ہیں۔ آغاز میں وہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعائیں سب عرش سے ٹکراتی ہیں تو وہی دعائیں مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوتی ہے۔ جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے، اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہو تم، یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائشوں سے گزارے گا، پر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر راستہ پار کرائے گا۔ کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں، پھر وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج جو دعاؤں کا حصہ ہیں، دیکھنا کل وہ نصیب کا بھی حصہ بن جائیں گے۔ تم بس یقین رکھو۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا، کیونکہ جو امید جگاتا ہے وہ ممکن کر دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کو ہی صلہ تمہارا، یوں ہی تھوڑی نہ دعاؤں میں صبر کرنا آ گیا تمہیں۔ دعائیں بہت خاص اور اہم ہوتی ہیں، ان کو بے فائدہ نہ سمجھا کریں۔ جب اللہ پاک دعائیں قبول کرتا ہے تو نصیب کا لکھا بھی بدل دیتا ہے، تو یقین سے دعا کرو، کیونکہ اللہ پاک دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ جو چیز حق میں بہتر نہیں، اسے حق میں بہتر بنا کر اللہ سے مانگنے کے لیے ہی تو دعائیں بنائی گئی ہیں۔ اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پر نوازتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا،
दिन बुरे हैं ज़िंदगी तो नहीं, सब्र करो यकीन करो सब अच्छा होगा। शिफा बन जाते हैं वो आंसू जो ताखरातों में बहाए जाते हैं, कुन कहता है अल्लाह पाक, और एक पल में मुक़द्दर बदल जाते हैं। आपका यकीन आपकी दुआ कबूल ना होने के डर से ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्ज़ी से लिख चुका है, और जो दुआ तुम अभी मांग रहे हो वो भी उसी नसीब का हिस्सा है। अगर पसंदीदा चीज़ से आजमाए जा रहे हो तो बेहतरीन चीज़ से नवाजे भी जाओगे। ज़रूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं, ये वादा है अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए ताख़ीर ज़रूर करता है मगर वो भूलता नहीं है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है, तो एक बात याद रखें, इम्तिहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। जब वो तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी डालता है। बहुत खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे अल्लाह का, ज़्यादा मैं मांगती नहीं कम वो देता नहीं। वो रब उन्हीं को देता है जो उस पर यकीन रखते हैं। जहाँ मायूसी हो वहाँ हाथ खाली रह जाते हैं। जब दुआएं सच्चे दिल और अल्लाह पर यकीन से मांगी जाती हैं तो फिर मेरा अल्लाह भी कुन कहने में देर नहीं करता, वो तुम्हारा मान रख लेता है। जब सुकून का ताल्लुक़ अल्लाह से हो फिर इंसान बेचैन नहीं करते। अल्लाह अगर तुम्हारी फ़रियाद को तुम्हारी ज़बान तक ला सकता है तो उस फरियाद को तुम्हारा मुक़द्दर भी बना सकता है।